بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، باب علم میں خوش آمدید۔ سامعین، میرا آج کا ٹاپک ہے الٹا لیٹ کر سونا۔ الٹا لیٹ کر سونا چاہیے کہ نہیں، اسلام کے اس بارے میں کیا احکامات ہیں، الٹا لیٹ کر سونے سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں اور سونے کا سنتی طریقہ کیا ہے۔ اگر آپ ان تمام سوالات کے جوابات جاننا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ہمارے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ باب علم کی ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ سامعین، باب علم کی ٹیم نے ہمیشہ ایسے ٹاپکس چوز کیے ہیں جو لوگوں کے لیے سبق آموز ہوتے ہیں، معلوماتی ہوتے ہیں اور جن سے آپ کی بہتری و بھلائی ممکن ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آواز میں وہ اتنا اثر پیدا کر دے کہ وہ دلوں میں اتر جائے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں اور ہمارا یہی عمل ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ سامعین، آپ بھی اسی مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے باب علم کی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جی تو سامعین، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رات کے وقت ایک راستے سے گزر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص الٹا سویا ہوا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاؤں سے اس شخص کے پاؤں کو ہلایا۔ جب وہ شخص اٹھ گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، الٹا نہ سویا کرو، کیونکہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ الٹا سونا جسم اور روح کو کمزور کر دیتا ہے۔ سامعین، الٹا سونا انسان کی صحت کے لیے بھی بہت خطرناک ہے اور الٹا سونا شیطانی عمل ہے۔ الٹے سونے والے انسان ہاضمے کی خرابی کا شکار ہو جاتے ہیں، سانس کی بیماریوں اور دل کی بیماریوں میں بھی زیادہ تر الٹے لیٹ کر سونے والے افراد ہی مبتلا ہوتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ جب سونے کے لیے لیٹتے تو دائیں کروٹ لیٹتے اور اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے سر کے نیچے رکھتے تھے۔ صحیح مسلم شریف میں آتا ہے کہ جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر آؤ تو نماز کی طرح وضو کرو اور سیدھی کروٹ لیٹو۔ سامعین، جب بھی سونے کے لیے لیٹیں تو اپنے گھر کے دروازے بند کر کے آیت الکرسی پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر سویا کریں اور جب اٹھیں تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اس پاک پروردگار نے ایک اور صبح نصیب فرمائی۔ سامعین، ڈاکٹرز کی تحقیق کے مطابق بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ سیدھی کروٹ لیٹنا انسان کی صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ جب انسان دائیں جانب کروٹ لے کر سوتا ہے تو دل چونکہ بائیں جانب ہوتا ہے تو وہ اوپر ہو جاتا ہے اور خون کی روانی بہتر ہوتی ہے اور انسانی جسم پرسکون ہو جاتا ہے۔ سامعین، سوتے ہوئے کروٹ بدل لینا یا بدلتے رہنا یا سیدھے ہو جانا جائز ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کو یہ فرماتے ہیں کہ جب تم کو کوئی برا خواب آئے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو شیطان کی شر سے بچنے کی اور کروٹ بدل لو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم وضو کر کے سونے کے لیے لیٹو تو اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنا سرہانہ بنا لو، یعنی سر کے نیچے رکھ لو۔ تو سامعین، جب بھی سوئیں شروعات ایسے ہی کریں تاکہ ہم یہ کام بھی سنت کے طریقہ سے کر کے ثواب کما سکیں۔ سونے سے پہلے مسواک کرنا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سونا، اپنے بستر کو 3 بار جھاڑ کر سونا بھی سنت ہے۔ الٹے سونا جہنمیوں کا طریقہ ہے اور اسے سخت ناپسند فرمایا گیا ہے۔ کسی چھت پر جس کی منڈھیر نہ ہو، پردے نہ ہو، جس پر سے رات سوتے میں اٹھ کر گر جانے کا خطرہ ہو، سونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ میں نے مدینے کے نظارے تو نہیں دیکھے لیکن میں نے اپنے ماں باپ سے سنا ہے کہ وہ ایسے نظارے ہوتے ہیں کہ جو ایک بار دیکھ لے پھر کوئی اور منظر نظروں میں جچتا ہی نہیں ہے۔ تو سونے سے پہلے کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو اپنے دل و ذہن میں مدینے پاک کے نظارے بسا کے سوئیں۔ ہمارے اسی عمل کے صدقے اللہ پاک ہم پر مہربان ہو جائے اور ہمیں بھی اپنے اور اپنے محبوب کے گھر کا دیدار کروا دے، آمین۔ سامعین، ایسی ہی مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل باب علم کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کمنٹ باکس میں آ کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ایسی ہی معلوماتی ویڈیو بنانے تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔